اسکرین کے اس طرف بیٹھی میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں چند لمحے اگر مجھے دے دیں تو شاید ہو سکتا ہے میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ دیکھیں صاحب، ترقی ضرور کریں، اپنے طریقوں کو مت بھولیں۔ آزادی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں۔ آزادی دین اسلام نے جو دی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی آزادی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عورت ہی تھی نا کہ جس کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس معاشرے کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ عورت ہی تھی نا جس کو معاذ اللہ منحوس سمجھا جاتا تھا، جس کا نام اگر آ جاتا تو لوگ اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری آل اولاد قربان ہو جائے کہ آپ نے بنیادی طور پر بیٹی کا مقام واضح کر دیا دنیا کے سامنے، کہ جس وقت سیدہ کائنات تشریف لاتی تھیں تو آپ شفقت پدری میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے تھے، اور بات یہ ختم نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کے دست مبارک پر بوسہ دینے کے بعد آپ اپنی نشست پر ان کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا کو بھی بتلایا کہ بیٹی کا احترام کرنا ہے تو پھر ایسے کرنا ہے۔ اور اگر بات تھوڑی سی اور آگے بڑھاؤں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو فراموش آپ کر نہیں سکتے۔ کون سی آزادی کی بات کرتے ہیں ہم صاحب؟ آزادی چاہیے، آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں چلنے کے بعد سوال کرتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ وہ ملکۃ التجار ہیں، وہ ملکۃ العرب ہیں۔ میں آپ کی آسان زبان میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس وقت عرب کے معاشرے میں امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی تھی تو ساری امپورٹ اور ایکسپورٹ ایک طرف ہوتی تھی، سارے اونٹ ایک طرف ہوتے تھے، اور دوسری طرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ اتنی بڑی آپ ایکسپورٹر تھیں، اتنی بڑی امپورٹر تھیں، اس سے بڑی آزادی اور کیا چاہیے؟ اور تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں، آئیے چلتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا علم عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد کبار صحابہ، جید صحابہ آپ کے پاس آپ کی خدمت میں آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اسی لیے میرے سرکار نے فرمایا کہ 2/3 دین اس حمیرہ سے، ان حمیرہ سے حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علمی ورثہ آپ کے پاس موجود تھا اور آپ نے اسی طرح سے امت میں منتقل کر دیا۔ یاد رکھیے گا، یہ جو نعرے ویسٹرن ورلڈ سے ٹریول کرتے کرتے پاکستان میں پہنچے ہیں، یقین مانیے یہ ہمارے نعرے نہیں ہیں، یہ ہمارے سلوگنز نہیں ہیں۔ یہ آزادی کے نام پر ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو مادر پدر آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی فیبریکیشن کو مکمل طور پہ برسٹ کر دیا جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ امور خانہ سے عورت کے کردار کو نکال کر اس کو صبا کی پری بنا دیا جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عورت گھر کی نہ رہے، عورت محفل کی ایک ایسی پری بن جائے یا صبا کی ایک ایسی پری بن جائے کہ جسے ایک پروڈکٹ کے طور پہ بیچا جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عورت کے ماتھے پر ایک ٹیگ لگا دیا جائے، بس جیسا کہ ویسٹرن ورلڈ میں لگا ہوا ہے۔ نہیں، ایسا ہوگا نہیں، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے پاس جو فلاح کا، کامیابی کا، یا جو آخری اور پہلا راستہ ہے، وہ صرف اور صرف ازواج مطہرات کی زندگیاں ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے ان کے قدموں کو فالو کرنا شروع کیا تو خدا نخواستہ ہم اپنے دامن کے اندر آگ سمیٹ لیں گے، لیکن اگر ہم نے ان کے قدموں کو فالو کرنا شروع کیا کہ جن کے پاک قدم، ان پاک نفوس قدسیہ کے قدم، یقین مانیے وہ ہمیں دنیا میں بھی کامران کریں گے اور آخرت میں بھی کامران کریں گے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کے اندر میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام دیکھنے والوں سے کہ ہم جہاں بہت سی سٹوری بکس پڑھتے ہیں، جہاں ہم بہت سے قصائص پڑھتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر ازواج مطہرات کی زندگیوں کو شامل کیجئے صاحب، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اپنی بچیوں کے ہاتھ میں، جب ہم جہیز میں بچیوں کو، مجھے نہیں پتا میں صحیح بات کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، لیکن میرا دل ہے کہ میں یہ بات کروں کہ جہاں ہم بچیوں کو بہت کچھ دیتے ہیں جہیز میں، ہمیں چاہیے کہ ہم ازواج مطہرات کی زندگیوں پر مبنی کتابیں ان کے ہاتھ میں دیں اور ان کو بتائیں کہ ان کتابوں کو بچوں جا کے گھر پہ پڑھو۔ بلکہ اس سے پہلے، یعنی بیاہنے سے پہلے، چوکھٹ پھلانگنے سے پہلے بچیوں کو وہ کتابیں دی جائیں، ان سے کہا جائے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پڑھو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پڑھو، امہات المومنین کی زندگیاں پڑھو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پڑھو۔ یقین مانیے ہم بنیادی طور پر اتنا بڑا گیپ اپنی زندگی کے اندر پیدا کر چکے ہیں کہ اگر یہ کتابیں آج ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں نہیں دیں، خدا نہ خواستہ، تو یہ بچیاں ہم سے وہ کچھ کروانے پر مجبور ہو جائیں گی، یا وہ کچھ کرنے پر وہ مجبور ہو جائیں گی کہ جس کو ہم بھگت نہیں سکتے، جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس بہت قیمتی اثاثہ موجود ہے الحمدللہ، بس ہمیں ایک قدم آگے بڑھانا ہے، اور وہ قدم ہمیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھانا ہے۔ بس وہی دربار ہے جہاں سے فلاح ملے گی، وہی دربار ہے جہاں سے کامیابی ملے گی، وہی دربار ہے جہاں سے عزت ملے گی، وہی دربار ہے جہاں سے توقیر ملے گی، وہی دربار ہے جہاں سے ہمیں دنیا بھی ملے گی، اور وہی دربار ہے
جہاں سے انشاءاللہ ہمیں آخرت بھی ملے گی۔